اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عزیزان محترم، چند دنوں سے جو مختلف ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ کسی شادی کے فنکشن میں ایک نوجوان بدبخت جس طرح نماز کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، دوسری ویڈیوز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نوجوان جو نماز کے اندر ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس اور رقص کر رہا ہے۔ ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا کہ جو بدبخت اور بے شرم آدمی نماز کے انداز میں ڈانس کر رہا ہے۔ یہ کس طرح کی خرافات اور واہیات قسم کا انداز ہے کہ ہم کس قدر گھٹیا اور کمینے انسان ہیں کہ جو ہمارا شعار ہے، ہمارا دینی، الحمدللہ ہمیں جان مال اولاد سب سے زیادہ اپنی دینی چیزیں پیاری ہیں۔ تو میں تمام دوستوں سے، تمام بھائیوں سے کہ اس مہندی کے اوپر آپ دیکھیں، وہ فنکشن رات کا ہے، اور کیونکہ جو بندہ پہلا گرفتار ہوا وہ مظفر گڑھ کی سائڈ سے گرفتار ہوا، تو وہ ایک جاگے کا پروگرام ہے۔ تو اس طرح کی خرافات اور بدبختی کے پروگرام جب ہوتے ہیں تو اس میں جو دیکھنے والے، سننے والے تماشبین ہیں، وہ کتنے گھٹیا انسان ہیں کہ کسی بدبخت نے ان کو نہیں روکا۔ وہ ڈھول والا، ان کے ساتھی جو ویڈیوز بنانے والا، تو کیا، مجھے تو بڑا دلی دکھ ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ دینی اجتماع میں جائیں، لاکھوں کروڑوں لوگ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرائیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سالانہ حج اور عمرے کریں، تو اس کے بعد رزلٹ کیا ہے معاشرے میں؟ یہ لوگ اتنے منہ زور ہیں، یہ لوگ اتنے واہیات ہیں، یہ اتنے لوگ بے شرم آدمی ہیں کہ اس طرح کی خرافات یہود اور ہنود کرے تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کچھ سکھ کرے تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو اب وہ مذہبی جماعتیں جن کو بڑا اسلام کا شوق ہے اور اسلام کی بڑے تابع داری کرتے ہیں اور وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے علاوہ کسی مسلمان کو عاشق رسول، تو کیا کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ ان کی غیرت کہاں ہے؟ ممبروں پہ بیٹھنے والے علماء جو ہے اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں، ان کا معاشرے میں کردار کہاں ہے؟ یہ لوگ کہیں نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، یہ لوگ کسی کے پاس نہیں جاتے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ آپ ان کو سمجھا سکیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ جتنے بھی خطیب حضرات ہیں، مقررین ہیں، ائمہ کرام ہیں، کبھی انہوں نے اپنی مساجد میں ان لوگوں کی تربیت کے لیے کوئی ایسی گفتگو کی ہے؟ ان کے پاس تو سوائے اختلاف بلا اختلاف، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے، جھوٹی روایات، اشعار، کلام، جعلی قسم کے واقعات سنانے کے علاوہ معاشرے میں جو تربیت کا فقدان ہے وہ الا ماشاء اللہ ہے۔ حالانکہ اس وقت دنیا ترقی میں، دنیا عقل و دانش میں پوری پینگ پہ ہے، اور تمام تر سہولیات انسانوں کے لیے میسر ہیں۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلان پڑھ ہے وہ اس وجہ سے حرکتیں کر رہا ہے۔ اتنی زیادہ اویئرنس دی جا رہی ہے، اویئرنس ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ 0/0۔ ہم پہلے ہی رات لوگوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان ضرور ہیں لیکن مسلمانوں والی بات کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ مسلمان در گور اور مسلمانی در کتاب۔ مسلمان قبروں میں چلے گئے اور مسلمانی صرف کتابوں میں کہانیاں، قصے پڑھنے والے رہ گئے۔ بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہے، اور اس پہ غم زدہ بھی ہیں کہ معاشرے میں ٹریننگ دیکھیں، میں دیکھوں کہ میرے مقتدی یہ سیکھتے ہیں مجھ سے، میرے نمازی یہ سیکھتے، کیا سکھایا ہم نے اپنے مقتدیوں کو، کیا سکھایا ہم نے اپنے پاس نماز پڑھنے والے لوگوں کو؟ کیا ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبات یہ ہیں؟ کیا ہمارے بڑے بڑے اجتماع یہ ہیں؟ کیا ہماری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا دروس ہوتے ہیں؟ یہ لوگ سبق لے کے جاتے ہیں۔ ہر چیز اب فیشنیبل ہے۔ بس اگر کوئی کہے کہ میں دین اسلام کو بڑا تھام کے بیٹھا ہوں، تو دین اسلام معاشرے کے اندر ایک رتی برابر بھی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئیں گے اور اپنا کردار نہیں بدلیں گے اور اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، تو زبان سے چاہے جتنے مرضی ہم عاشق رسول بن جائیں، تو ہمارا معاشرے میں کردار جو ہے وہ 0/0 ہے۔ بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ تو یہ بدبخت جہاں جہاں کے بھی رہنے والے لوگ ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ یہ توہین ہے نماز کی،
اور نماز کی توہین اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ جتنی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے اوپر بھی کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ اور جو دائیں بائیں کے ائمہ کرام ہیں، جو علاقے کے بڑے مشائخ ہیں، جہاں جہاں کی یہ ویڈیو ہے، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ آپ کا معاشرے میں کردار بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ سے جتنا مرضی کہہ دیں، لیکن کردار کے لحاظ سے آپ 0/0 ہیں۔ کیا ان لوگوں کو ہمارا پیغام گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تمام اشعار کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توہین ناقابل برداشت ہے، ان کا ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ رد کریں گے اور ان کی مخالفت کریں گے، اور جہاں جہاں بھی یہ بدبخت لوگ کسی قسم کی بھی خرافات کریں تو ان کو ہم تمام لوگوں کو ان کا رد کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم